جو ہمارا عقیدہ ہے، فروغ دین وہ جو اعمال ہیں جن کو ہمیں بجا لانا ہے۔ علم کلام کے اندر ہم اصول دین کو پڑھتے ہیں اور علم فقہ کے اندر ہم فروع دین کو پڑھتے ہیں۔ اصول دین کیا ہے اور فروع دین کیا ہے آپ کو آتے ہیں۔ اما جی نے سب سے پہلا سبق کی اصول الدین فروع دین علیہ السلام۔ فروع دین کا ہمیں دیا تھا اصول الدین 5 ہیں، فروع دین 10 ہے، یقیناً یاد ہوگا۔ ہاں اصول دین پہ بات ہوگی کہ ہاں کل بات ہوئی تھی کہ ہاں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ آپ مسلمان جو ہیں، آپ جو شیعہ ہیں، شیعہ کون ہوتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہمارے پاس بڑا کلیئر ہونا چاہیے، ہمارے بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی پوچھے کہ شیعہ کون ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ہو کہ ہاں میں جواب دینے والا ہوں، جواب آپ کو یاد کر لیں۔ شیعہ کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا۔ کون؟ پہلا جواب کیا ہے؟ پہلا کہ ہم توحید کو ماننے والے۔ کیا توحید کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ آواز عائشہ سب خاص کی ہے کیا؟ اس کو ذرا سیٹ کریں ذرا تاکہ صلوات والے محمد وآل محمد۔ شاہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بھی آواز بلند تر محمد وآل محمد پر صلوات پڑھیے۔ پہلا کیا؟ پہلی بات واضح ہو گئی کہ پہلا جواب ہمارا ہونا چاہیے کہ ہاں شیعہ وہ ہوتا ہے جو توحید کا قائل ہوتا ہے۔ توحید کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ، بڑا آسان اردو میں، کہ اللہ تعالیٰ یکتا ہے۔ کیا ہے؟ یکتا، یعنی ایک کا دو ہوتا ہے، یکتا کا دوسرا کوئی اور لفظ ہی نہیں ہے اردو زبان میں۔ اور اللہ جو ہے ہم کہتے ہیں اللہ واحد ہے، یہی ہمارے اور باقی جو اللہ کو مانتے ہیں فرق ہے۔ عیسائی بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے، ہم بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے، لیکن ہمیں جو ترجمہ کرنا چاہیے وہ قل هو اللہ احد کہا گیا، قل هو اللہ واحد نہیں کہا گیا۔ فرق ہے واحد اور احد میں، یہی جو میں نے اردو میں بتایا، واحد اور یکتا میں۔ واحد جس کا ثانی ہے، جس کا ثالث ہے، اور احد کا کوئی اور ساتھ میں کوئی آگے گنتی نہیں ہے۔ ہاں عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ واحد ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے اور جبرائیل حضرت قدس جو ہے یہ تثلیث کے قائل ہیں، ایک دو تین۔ ان میں جدائی ڈالنے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم قائل ہیں اللہ یکتا ہے۔ سامنے لائٹ ہے، مجھے اسٹارٹ کری آواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک چیز ہوگی، پہلا اصول دین میں پہلا کیا ہے؟ توحید۔ ہم شیعہ مسلمان توحید کے قائل ہیں۔ نمبر 2، ہم اللہ کی عدالت کے قائل ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ عادل ہے۔ پہلا توحید کے بعد عدل پڑھا نا۔ ہاں عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ اللہ جو بھی بہتر کام ہے، جو حسن ہے، جو بہترین ہے وہ انجام دیتا ہے، جو برا ہے وہ انجام نہیں دیتا ہے۔ اور اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے، اور جو جس چیز سے روکتا ہے اس میں بھی کوئی بہتری ہوتی ہے۔ اور یہ نبیوں کا بھیجنا، ہم کہتے ہیں، ہم قائل ہیں اللہ عادل ہے۔ ایک طویل بحث ہے، اس میں نہیں جانا۔ لب لباب یہ کہ ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے اور اس نے ہمیں اختیار دے دیا کہ جو یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ کرو گے تو جنت ہے، یہ کرو گے تو جہنم ہے۔ جن کے ذریعے بھیجا ان کو ہم نبی کہتے ہیں یا ائمہ طاہرین کہتے ہیں۔ ہاں اگر اس پورے جملے میں سے جہنم اور جنت کو نکال دیا جائے، نبی اور اماموں کو نکال دیا جائے، تو پھر ہم کہیں گے ہاں جی اب اللہ سزا دینے والا، اللہ جزا دینے والا۔ معنی غلط ہو جائے گا۔
جب ہم کہیں گے کہ ہاں یہ جہنم کیوں بھئی، جب تو نے ہاتھی نہیں بھیجے، جی تو نے اپنے نمائندے نہیں بھیجے، اپنی کتابیں نہیں بھیجی، اپنے صحیفے نہیں بھیجے، تو معنی سارا غلط ہو جائے گا. پھر اللہ کیا بن جائے گا؟ ظالم بن جائے گا کہ ہمیں ہدایت دینے والے ہاتھی بھیجے نہیں ہیں، کتابیں بھیجی نہیں ہیں، اور جہنم میں کہہ رہے بھیجوں گا. تو عزیزان گرامی، جنت اس کی عدالت کی گواہی، انبیاء کا آنا اس کی عدالت کی گواہی، انبیاء کا ائمہ علیہ السلام کا بھیجنا یہ اس کی عدالت کی گواہی کہ وہ عادل ہے، جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت رہتی ہے، ہم اس سے انجان ہیں. بات طویل ہو جائے گی اگر میں کسی اور مسائلوں کی طرف گیا. ہاں ہم جو شیعہ قائل ہیں، دوسری چیز وہ کیا ہے؟ توحید کے بعد اللہ کی عدالت کے، ہم اللہ کو عادل مانتے ہیں. تیسرا، اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، ان میں سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہے اور آخری حضرت خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، ہاتھی ہیں، ان پہ پہلے سے لے کے آخری تک ایمان یقین رکھنا واجب ہے. لیکن امت کس کی ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ہاں ان پہ ان کا کلمہ گو ہیں، ان کی امتی ہیں، ان سے پہلے جتنے بھی ہیں ان سب پہ ایمان یقین رکھنا واجب. اچھا، اور اس کے بعد کہا کہ نبوت کے بعد جو تسلسل آگے بڑھا، جو کہ ختم نبوت پہ بڑی دلیل ہے، وہ ہے امامت. جی امامت کیا ہے؟ کہا جہاں نبوت ختم ہوئی، تسلسل تبدیل ہوا، اللہ نے اپنی ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا، اور امامت میں سے سب سے پہلے مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو امام بنا کے بھیجا. عزیزان گرامی، یہاں پہ پہلے امام علی مجتبی ہیں، اور آخری امام حجت، امام قائم، امام زمانہ، امام محمد مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف. امام مہدی جو پردہ غیبت میں ہے، اور ان کی وجہ سے آج یہ تمام سلسلے باقی ہیں، ان کی بدولت یہ ساری نعمتیں باقی ہیں، ان کی وجہ سے یہ کائنات کا سارا نظام چل رہا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا حبیب کہتا ہے کبھی بھی زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہوئی ہے. کیا ہے؟ اللہ کا عدل ہے. جی ہاں، تو یہاں پہ کیا ہے؟ یہ امام زمانہ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو رسول اللہ فرماتے ہیں تو دنیا کو ایسے ہی امن و امان کا گہوارہ بنا دیں گے جیسے ظلم و جور سے بھر چکی. عزیزان گرامی، یہ ہے امامت. اور امامت ایک منصب الہی ہے، پورا ایک موضوع ہے، مفصل گفتگو چاہیے ہر ایک کے اوپر. ابھی صرف سمجھو کہ ہاں پہلا کیا تھا؟ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے. دوسرا، ہم اللہ کو عادل مانتے. تیسرا، ہم 1,24,000 انبیاءوں کی امامت کی نبوت کے قائل ہیں. چوتھا، ہم 12 اماموں کی امامت کے قائل ہیں. پانچویں کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ اس کو پرکھ لے. اللہ تعالیٰ نے اتنا ہدایت کا اس کے لیے جو ہے سلسلہ رکھا تھا. ہاں اب دنیا میں اس کو اللہ نے جو ہے آزمائش کے لیے بھیجا تھا، آزمانا ہے، اور بڑا کھلا اور بڑا علن اعلان بتا رکھا تھا تجھے آزمائش کے لیے بھیجا ہے. ہاں تو اب جتنی نیکیاں تو نے کی ہیں ان کو کاؤنٹ کیا جائے گا، جی، اور جتنے تو نے گناہ کیے ان کو کاؤنٹ کیا جائے گا. جو زندہ ہیں وہ ان کو اللہ موت کا ذائقہ چکھائے گا، جو مر چکے ہوں گے ان کو زندہ کرے گا، اور روز قیامت برپا ہوگا. روز جزا بھی اسے کہا گیا، روز حساب بھی کہا گیا. ہاں وہ معاشر کا دن ہوگا، اور اس دن حساب کتاب ہوگا، اور جو نامہ اعمال میں کامیاب ہو گئے، جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا.
اور جن کی برائیاں زیادہ ہوں گی ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ قیامت ہے۔ کوئی کہے بیسکس آف شیعہ کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ کو بیسکس آف اسلام تو ہے تین: توحید، نبوت اور قیامت۔ توحید، نبوت اور قیامت کیا ہے؟ جو اس پہ ایمان رکھتا ہے وہ مسلمان ہے، لیکن جو ان پانچ پہ ایمان رکھتا ہے وہ شیعہ اثنا عشری ہے۔ کیوں؟ تشیع کے اندر بھی کچھ 6 اماموں کے ماننے والے ہیں، کچھ 4 کے ماننے والے ہیں، ہاں، تو ان کا شیعہ اثنا عشری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عقیدہ ہے کہ جو کسی نے ایک امام کا بھی انکار کیا وہ دائرہ اسلام سے، بلکہ دائرہ ایمان اور دائرہ اسلام دونوں سے خارج۔ جی عزیزان گرامی، ان چیزوں کو ہم نے یہ جو 5 آپ کو بتائی ہیں دلیل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ان کے اوپر ایمان رکھنا واجب ہے۔ کیا؟ دلیل کے ساتھ، یقین کے ساتھ ایمان رکھنا واجب ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا مولانا بھی کہے کہ اللہ کی توحید نہیں ہے، اللہ واحد احد نہیں ہے، یکتا نہیں ہے، تو نہ بابا ہم نہیں مانتے تجھے۔ کیوں؟ عقیدہ ہے۔ کوئی کہے ہاں جی نبی فلانا نبی نہیں تھا جی، ہاں جی 1,24,000 جن پہ کہا گیا ایمان رکھنا ان پہ ایمان رکھنا واجب۔ کوئی کہے عدالت کیا اللہ عادل نہیں ہے؟ ان کا تو بھائی اپنا کام لے، اپنا رستہ پکڑ، ہمارے نزدیک وہ عادل ہے۔ اس طرح کہا قیامت نہیں ہے تو کہا بھائی آپ اپنا رستہ پکڑو، ہمارا اور تمہارا اور ہے۔ عزیزان گرامی، اصول دین کے اوپر کیا کرنا ہے؟ دلیل کے ساتھ، یقین کے ساتھ ایمان رکھنا واجب ہے۔ دائرہ اسلام میں ہم تب داخل ہوتے ہیں جب داخل ہو گئے۔ جو یہ ممبر پہ آ کے کہتے ہیں میں ولایت پڑھوں ولایت پڑھوں، صرف مولا علی کی ولایت کافی نہیں ہے، ان 12 کی ولایت کافی ہوگی۔ ان سب کو ویسے ہی ماننا ہے جیسے مولا علی علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ ہاں رسول اللہ نے کہا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد۔ ہمیں عزیزان گرامی ان سب کے اوپر یہ کیا ہے؟ اصول دین، جو کہتے ہیں عقیدہ پڑھ رہا ہوں، اور یہاں پہ وہ اگر ایک نقطہ اگر دے رہا ہے تو وہ اس عقیدے کی ایک کڑی کو بیان کر رہا ہے، نہ کہ پورا عقیدہ۔ یہ جو 5 آپ کے سامنے چیزیں پیش کی گئی یہ ہمارا عقیدہ، اس کو مضبوط کیجئے، اسی پہ ایمان رکھیے، دلائل اکٹھے کیجئے۔ یقیناً فوت فادر شیعہ مسلمان چلے آ رہے ہیں، ہمیں تحقیق کرنی ہے، اور تحقیق ہی ہمیں بہترین شیعہ بہترین انسان بنائے گی۔ اور